امن کا نشان پاکستان، کل کے دشمن آج مذاکرات کی ٹیبل پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ ایران کو آمنے سامنے بٹھا دیا۔ اسلام آباد میں ایرانی اور امریکی وفود کی آمد جاری، ہر طرف صرف پاکستان پاکستان کی آوازیں۔ عالمی رہنماؤں کے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطے، امن کی نوید سنانے پر اظہار تشکر۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کے ملکی نام روشن ہونے پر سر فخر سے بلند، سبز ہلالی پرچم کی شان میں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد 11 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں امریکی اور ایرانی وفد پاکستان کی قیادت سے الگ ملاقات کرے گا۔ مذاکرات کا ابتدائی دور آج نجی ہوٹل میں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ایران سے وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوں گے۔ کل فریقین دفتر خارجہ میں براہ راست ملاقات کریں گے۔ حتمی مرحلے میں جے ڈی وینس شریک ہوں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت محمد باقر کالیباف اور عباس عراقچی کریں گے۔ پاسداران انقلاب کے نمائندے بھی مذاکراتی عمل میں شریک ہوں گے۔ کامیابی کی صورت میں ڈائیلاگ معاہدہ اسلام آباد کہلائے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد ٹاکس کے شرکاء کے لیے خصوصی سفری سہولتوں کا اعلان کر دیا۔ حکومت پاکستان کا تمام مندوبین اور انٹرنیشنل صحافیوں کو خوش آمدید۔ مندوبین اور انٹرنیشنل صحافی بغیر ویزا بورڈنگ کے اہل ہوں گے۔ ویزا آن ارائیول جاری کیا جائے گا۔ تمام ایئر لائنز کو شرکاء اور انٹرنیشنل صحافیوں کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ جنگ بندی مذاکرات کے لیے 17,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار مامور، غیر ملکی مہمانوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی۔ امریکی سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 65 سے زائد اہلکار پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 30 کے قریب مزید اہلکار نائب صدر کے ہمراہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق تمام اہلکار امریکن ایمبیسی میں رہائش پذیر ہیں۔ مذاکرات 5 اسٹار ہوٹل میں ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا جائزہ۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فرانس کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے پاکستان کو ابتدائی جنگ بندی معاہدہ کروانے میں مبارکباد دی اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور اس کا احترام یقینی بنایا جائے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایرانی قیادت کافی حد تک معقول ہے، تاہم اگر معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل لبنان پر حملوں میں کمی کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ روز ٹیلی فونک گفتگو میں لبنان پر حملے کم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے حرمت سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی کارکردگی اس حوالے سے انتہائی ناقص ہے۔ ایران کا رویہ کئی لوگوں کے لیے ذلت آمیز اور ابنائے حرمت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ طے شدہ معاہدے کے مطابق نہیں ہے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا اعلان، کہا کہ ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ابنائے حرمت کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا دیں گے۔ اسرائیل کے حملوں سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ ایران لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں۔ اسپیکر اعلانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ لبنان جنگ بندی میں اہم جزو تھا۔ کسی بھی سنگین خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوں گے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو واضح قیمت چکانا ہوگی۔ کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور بڑا اقدام، بچوں اور خواتین کی سوشل میڈیا ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے سائبر کرائم یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ متاثرہ بچوں اور بچیوں کو شکایت کے لیے تھانے یا دفتر نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ موبائل یونٹ متاثرہ افراد کے پاس جا کر شکایات درج کرے گا۔ ورچوئل پولیس اسٹیشن پر بھی شکایات درج کرائی جا سکے گی۔ متاثرہ بچوں اور خواتین کی شناخت مکمل طور پر پوشیدہ رکھی جائے گی۔ پنجاب پولیس سائبر پیٹرولنگ ونگ اور سائبر پولیس اکیڈمی قائم ہوگی۔ سائبر کرائم بہت بڑا چیلنج ہے، نئی نسل کا تحفظ چاہتے ہیں۔ والدین بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو محدود کرنے پر توجہ دیں۔ سوشل میڈیا کرمنلز کو انجام تک پہنچا کر مثال قائم کریں گے۔ حکومت سندھ کی جانب سے صوبے میں تمام مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوٹل اور ریسٹورنٹ رات 11:30 بجے تک کھلے رکھے جا سکیں گے۔
امریکہ ایران جنگ میں پاکستانی ثالثی کے حق میں مختلف علاقوں میں ریلیاں. مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مبارک پاکستان ریلی. شرکاء نے سبز ہلالی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے. پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بلند. شرکاء کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا. مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیریوں کی آزادی کی ضمانت ہے. انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ جلد حل ہوگا. ڈیرہ غازی خان میں ڈی سی آفس سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے ساتھ اظہار تشکر کے بینرز آویزاں. استحکام پاکستان، ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. خیبر پختونخوا میں سبکدوش بلدیاتی نمائندوں سے سرکاری اثاثوں کی واپسی ایک مرتبہ پھر ہدایات جاری کر دی گئیں. لوکل کونسل بورڈ کی جانب سے تمام آر ایم اوز اور ٹی ایم اوز کو مراسلہ جاری. تمام اضلاع میں اثاثوں کی ریکوری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت. مراسلے کے مطابق گاڑیاں اور دیگر سرکاری اثاثے فوری طور پر تحویل میں لینے کی ہدایت. سرکاری اثاثے کسی فرد یا ادارے کو دینے پر پابندی عائد کر دی گئی. اثاثوں کی حوالگی صرف صوبائی حکومت کی منظوری سے ممکن ہوگی. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کا حکم. خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم نے ضابطہ اخلاق 1987 پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا. سرکاری ملازمین کے لیے الگ ویجیلنس سیل قائم. سیاسی سرگرمیوں میں ملوث سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی. کسی سیاسی جماعت سے وابستگی رکھنے پر پابندی. سیاسی جلسوں، مہم اور سرگرمیوں میں شرکت ممنوع قرار دے دی گئی. سرکاری وسائل کا سیاسی استعمال قابل سزا جرم قرار. پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما اور ایم این اے ارباب شیر علی کا نام ای سی ایل میں شامل ہونے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. عدالتی حکم کے باوجود درخواست گزار کو بیرون ملک جانے سے روکنے پر عدالت برہم. ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ذاتی حیثیت میں طلب. ڈی جی امیگریشن کو نوٹس جاری. ذمہ دار افسران کو عدالتی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست گزار نے عدالتی حکم پر 5 لاکھ روپے زر ضمانت جمع کرایا تھا. مزید سماعت 28 اپریل تک ملتوی. فیملی کورٹ میں لاہور میں سابق چیف جسٹس کی بیٹی عائشہ سبحانی کے بچوں کو خرچہ نہ دینے کے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت کا سابق شوہر سابق ایس پی سید جنید کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم. آئندہ سماعت پر بینک اکاؤنٹ سے متعلق رپورٹ طلب. سماعت 20 اپریل تک ملتوی. فیملی جج سید فہیم احمد شاہ نے عائشہ سبحانی کی درخواست پر سماعت کی. شیخوپورہ میں کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس فاروق آباد کے قریب بڑے حادثے سے بال بچ گئی. درمیانی بوگی کانٹا تبدیل کرتے وقت پٹری سے اتر گئی، جس کے باعث لاہور فیصل آباد ریلوے سیکشن پر ٹریفک معطل. عینی شاہدین کے مطابق ٹرین مبینہ طور پر تیز رفتاری سے چلائی جا رہی تھی. حادثے کے بعد بوگی سمیت متعدد بوگیاں ٹریک پر موجود ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات پر لیاری میں مستحق افراد میں رکشے تقسیم. وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے مستحق افراد میں رکشوں کی چابیاں تقسیم کی. سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ رکشہ روزگار اسکیم کے بے روزگار افراد کے لیے امید کی کرن ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ویژن نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی ہے. لیاری سے خود کفالت کا آغاز ہو چکا ہے. کراچی میں غیر قانونی تارکین وطن اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف کریک ڈاؤن. سہولت کار گرفتار. ایف آئی اے نے ریجنل پاسپورٹ آفس سے ملزم عامر علی لاشاری کو حراست میں لے لیا. ملزم نے افغان شہری نعمت اللہ کے پاسپورٹ پروسیس میں سہولت دی. ملزم تعیناتی کے دوران کلیئرنس کاؤنٹر پر فرائض سر انجام دے رہا تھا. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث سمگلر محمد طاہر گوجا سے گرفتار. ملزم نے منڈی بہاؤدین کے رہائشی علاقے کو اٹلی بھجوانے کا جھانسا دے کر 21 لاکھ روپے ہتھیائے تھے. اٹلی کی سمندری حدود میں کشتی حادثے میں متاثرہ شہری جاں بحق ہو گیا. ایف آئی اے نے کارروائی کے دوران ملزم کے قبضے سے 99,70,000 روپے برآمد کر لیے.